ہے، غوث و احمد رضا کی برکت ہے، مجھ کو رمضان سے محبت ہے، مجھ کو رمضان سے محبت ہے، مجھ کو رمضان سے محبت ہے، ماہ رمضان سے جس کو الفت ہے، قابل رشک اس کی قسمت ہے، بے شک اس پر خدا کی رحمت ہے، بے شک اس پر خدا کی رحمت ہے، قبر و محشر میں وہ سلامت ہے، قبر و محشر میں وہ سلامت ہے، مجھ کو رمضان سے محبت ہے، مجھ کو رمضان سے محبت ہے، رمضان چاچا میں پھر آیا، مغفرت کا پیام ہے لایا، ماہ رمضان جہاں میں پھر آیا، مغفرت کا پیام ہے لایا، رحمت وقت کا ہو گیا سایہ، رحمت وقت کا ہو گیا سایہ، لحظہ لحظہ نزول رحمت ہے، لحظہ لحظہ نزول رحمت ہے، مجھ کو رمضان سے محبت ہے، مجھ کو رمضان سے محبت ہے، خوب رونق ہے ماہ غفران کی، کیسی برکت ہے ماہ قرآن کی، خوب رونق ہے ماہ غفران کی، کیسی برکت ہے ماہ قرآن کی، بابا کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، کیا رمضان کی شان و شوکت ہے، کیا رمضان کی شان و شوکت ہے، ہاں مجھ کو رمضان سے محبت ہے، اشرا ہے خاص رحمت کا، دوسرا مغفرت کا ہے اشرا، تیسرے میں ملے گی آزادی، تیسرے میں ملے گی آزادی، نار سے اس کو جس پہ رحمت ہے، نار سے اس کو جس پہ رحمت ہے، مجھ کو رمضان سے محبت ہے، مسجدیں ہو گئی ہیں پھر آباد، پڑھ کر یہ نیکیوں کی
ہے تعداد مسجدیں ہو گئی ہیں پھر آباد بڑھ گئی نیکیوں کی ہے تعداد سرد پتیوں کا ہو گیا بازار سرد پتیوں کا ہو گیا بازار بڑھ گیا جذبۂ عبادت ہے بڑھ گیا جذبۂ عبادت ہے مجھ کو رمضان سے محبت ہے ماہ سحری کی کیا بہاریں ہیں ماہ سحری کی کیا بہاریں ہیں خوب خوب افطار کے نظارے ہیں خوب افطار کے نظارے ہیں روزہ داروں کے بارے نیارے ہیں روزہ داروں کے بارے نیارے ہیں روزہ داروں کے بارے نیارے ہیں کیا تراویح کی بھی لذت ہے کیا تراویح کی بھی لذت ہے مجھ کو رمضان سے محبت ہے ماہ رمضان کا غم عطا فرما یا خدا چشم نم عطا فرما ماہ رمضان کا غم عطا فرما یا خدا چشم نم عطا فرما ماہ رمضان کے عشق میں رونا ماہ رمضان کے عشق میں رونا تو جہاں کے لیے سعادت ہے تو جہاں کے لیے سعادت ہے ماہ رمضان کے روزہ داروں کی خوش نصیبی ہے اور خوش بختی اس کو فیضان ماہ رمضان سے اس کو فیضان ماہ رمضان سے خلد ملتی ہے ملتی جنت ہے خلد ملتی ہے ملتی جنت ہے مالک دو جہاں پہچانا تو بنا اس کو عاشق رمضان مالک تو جہاں پہچانا تو بنا اس کو عاشق رمضان ماہ رمضان کے عشق میں تڑپے ماہ رمضان کے عشق میں تڑپے عرض عطار رب عزت ہے عرض عطار رب عزت ہے
مجھ کو رمضان سے محبت ہے، مجھ کو رمضان سے محبت ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد۔ کھجور روٹی تحریک صلو علی الحبیب وعلی محمد۔ آج کی نہیں ہے، جی اسکرین پر ہے۔ اب میرے پاس نہیں، ٹھیک۔ اسلامی بھائیوں کی تعداد جو ہے وہ اپنے آدھ پون ایک روٹی 1226، اور اسلامی بہنوں کی تعداد جو ہے وہ 9963۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور کھجور روٹی سے سحری اسلامی بھائیوں کی تعداد جو ہے وہ 1138، یعنی 1138، جبکہ اسلامی بہنوں کی تعداد جو ہے وہ 7598، 7598۔ اور ماہ کفل مدینہ میں شریک اسلامی بھائیوں کی تعداد 2818، اسلامی بہنوں کی تعداد 9808۔ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال نمبر 1، امام حسن رضی اللہ عنہ کا کوئی ایک لقب بتائیے۔ تقی، سید، سبط رسول اللہ اور سبط اکبر۔ سوال نمبر 2، سب سے پہلے غوث اعظم کون ہیں؟ امام حسن رضی اللہ عنہ۔ مختلف پھولوں کا رس چوسنے کے بعد چھتے تک پہنچنے میں شہد کی مکھیاں کیا پڑتی ہیں جس کی برکت سے شہد میں مٹھاس ہوتی ہے؟ درود پاک۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت محمد ارشد عطاریہ شاہ جہانیہ، بنت نعیم عطاریہ گوجر خان، ام اویس عطاریہ حیدرآباد، شیخ خان محمد عطاری کراچی، محمد عون امجد فیصل آباد، بنت افضل بورے والا، بنت یعقوب کشمیر۔ تمام درست جواب دینے والوں میں سے بذریعہ قرآن اندازی نکلنے والا نام بنت عبد الرحمن بورے والا، جنہیں تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو کہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا۔ ناظرین سے مزید سوالات: اسلامی بہن محرم کا نام اور نمبر لکھیں، جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں۔ سوال نمبر 1، کس رنگ کا کفن افضل ہے؟ سوال نمبر 2، کون سا صدقہ اللہ کریم کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے؟ سوال نمبر 3، اہل بدر کی تعداد بتائیے۔ صلو علی اس کو الحبیب۔ اصحاب بدر کر دیتے ہیں، اصحاب بدر کی تعداد۔ اصحاب بدر کی تعداد بتائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مرکز۔ دعائے رمضان۔ جب رمضان المبارک تشریف لاتا تو خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللہم اللہم سلمنی سلمنی من رمضان من رمضان وسلم وسلم رمضان لی رمضان لی وسلمہ وسلمہ منی۔ انی۔ اے اللہ، اے اللہ مجھے مجھے رمضان المبارک میں رمضان المبارک میں سلامت رکھ، سلامت رکھ، اور رمضان المبارک کو اور رمضان المبارک کو میرے لیے میرے لیے سلامتی والا بنا، سلامتی والا بنا، اور اس سے مجھ پر پر سلامتی کے ساتھ گزار۔ سلامتی کے ساتھ گزار۔ آمین
آمین بجاہ خاتم النبیین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم. لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم. لا لا الہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. جی اشفاق بھائی جی سرکار. آج کیا سکھائیں گے؟ آج انشاءاللہ سحری کے پروگرام میں ناظرین کے لیے ہمارا ٹاپک ہوگا مشورہ کریں. کس چیز کا؟ مشورہ کرنے کے حوالے سے مشورے کی اہمیت پر آج مدنی پھول ہوں گے انشاءاللہ. کس چیز کا کرنا چاہیے کس کا نہیں وہ بھی سیکھیں گے پوچھیں گے. مدینہ یہ امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی نے جو 63 کتابوں کی نیت کی تو ابھی ان نے ایک مدنی بہار بتائی کہ امیر علیہ سنت نے دعائیں عطا فرمائی. میرے سر میں آج کافی درد تھا نزلہ تھا وہ جیسے ہی دعا سنی الحمدللہ طبیعت بھی بہتر ہو گئی. 63 کی 112 کر دی اور ہاتھوں ہاتھ انہوں نے آن لائن پیمنٹ بھی کر دی ہے. اس کی بھی پکچر بھیج دی مجھے. کیا بات. ماشاء اللہ. چلو اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ نے اپنی وہ طبیعت کا بھی پتہ چلا. اللہ خیر کرے اللہ شفا عطا فرمائے. کم سے کم ایک ایک کتاب تو سبھی لے لیں مدنی چینل کے ناظرین اور یہ کل کچھ کریں اس کتاب کے حوالے سے بھی انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے ہم دنیا میں جہاں جہاں مکتبۃ المدینہ ہیں جی وہاں سے حاصل کر لیں اور منگوا بھی سکتے ہیں گھر بیٹھے. جی ماشاءاللہ. انشاءاللہ. سال بھر اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے چونکہ اس میں نفل روزے کے بھی بیانات ہیں پھر روزے کے احکام بھی ہیں جو کہ ظاہر کے فرض سے تعلق رکھتے ہیں. نوافل کے فضائل ہیں. جی اشفاق بھائی تو آپ کچھ فرما رہے تھے مشورے کے حوالے سے. جی آپ نے پوچھا تھا کس کے بارے میں کریں گے جی. کرنا چاہیے مشورہ تو آپ ہی سے سوال کر لیتا ہوں. آپ بتائیں کس بارے میں کرنا چاہیے کس بارے میں نہیں کرنا چاہیے. یہ جواب ظاہر ہے کہ جو بھی اب چونکہ یہاں جو ہے وہ اب جیسے والد اگر اپنے گھر میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کروانا چاہتے ہیں اب اس میں ظاہر ہے کہ اولاد سے مشورہ کریں. اب ظاہر ہے کہ اولاد سے ظاہر ہے کہ ان کی عقل کے مطابق ہی کریں گے. جی جی
اسی طرح جو ہے وہ جو اسلامی بھائی ہمارے کیا کہتے ہیں وہ دینی ماحول سے وابستہ ہیں تو وہ اپنے ماتحتوں سے جو اپنے مشورے کی ترکیب ہے وہ اس کے مطابق مشورہ کریں. اس طرح دکاندار جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ اپنے جو ملازمین ہوتے ہیں ان سے بھی مشورہ کر لیا کریں اور کہ کہا بعض نہ اوقات کریں. ملازمین ایسی بات کر دیتے ہیں کہ وہ زبردست ہوتی ہے. کیا بالکل. فرما رہے تھے آپ؟ کہاں نہیں کرنا ہے مشورہ؟ نہیں یہ تو میں نے نہیں کہا، تو آپ نے ویسے خود ایک فرمایا تھا. سوال عرض کیا ہے جی کہ ایسی بھی تو ہے نا، جب حج فرض ہو گیا تو مشورہ تو نہیں کرے گا کسی سے کہ حج کروں کہ نہیں؟ ہاں ظاہر ہے کہ اب روزہ رکھنا چونکہ ہے جو تو بھی مشورہ ایسے تو- معاملات ہیں جو اللہ اور رسول کی طرف سے ہم پر فرض ہو گئے تو اب جی تو جی. اس میں مشورہ کرنا ہی نہیں ہے، چونکہ مشورہ کر کے جو یہ وقت ضائع نہیں کرنا صحیح فرمایا. بلکہ اس کو کون کر سی- گزرنا ہے. کون سی فلائٹ لینی ہے ہاں اس طرح اس میں مشورہ کر سکتے ہیں. ہاں اس پہ کس کے مشورہ ساتھ کر جائے، سکتے ہیں کون سا پیکج کون سی لے. فلائٹ، اور یہ چیز الگ ہے. کتنے بجے نکلنا ہے. جی اور بلکہ اس پہ تو اچھے لوگوں سے یا تجربہ کار سے مشورہ کرنا چاہیے کہ بالکل. کون سی فلائٹ میں لوں تاکہ جو وہ سہولت سے نماز جو اس میں کم سے کم آئے. اول تو یہ کہ نماز آئے ہی نہ. ایسا بھی ہو جاتا اب اگر آئے تو 3 کے بجائے 2 آئے، 2 کے بجائے 1 آئے. جی. مشورہ اس سے لیں جو خوف خدا رکھتا ہو اور امین ہو، ورنہ ایک مشورہ کرنے سے بعض اوقات بھانڈا پھوٹ جاتا ہے. وہ سب کو کہہ دے گا تو اس کا نقصان بھی ہو جائے گا. اس طرح بعض اوقات یہ نہیں کہ اور مشورہ درست دینا یہ واجب ہوتا ہے. صحیح. جب کسی کو مشورہ دیں تو درست مشورہ دیں ورنہ گناہ گار ہوں گے. اگر جان بوجھ کر اس میں خیانت کی تو امین ہے نا یہ جی. تو درست مشورہ دے گا. حدیث پاک میں امین کہا گیا، المستشار مؤتمن، مشورہ جس سے لیا جائے وہ امین ہے. امین ہے. تو یہ کس اعتبار سے امین ہے؟ آپ نے تو 2 پہلو بتا دیے. حدیث ایک تو کی یہ کہ شرح تو نہیں پڑھی، میں نے یاد نہیں ہے پڑھی ہو تو. اس میں جیسے کہ لوگوں کو پھونک دیتے ہیں بعض لوگ، جی. بتانے کی نہیں ہوتی، کئی باتیں ہوتی جو دوسروں کو بتانی نہیں ہوتی، وہ بتا دیں گے کہ مجھ سے یہ مشورہ کیا تھا تو وہ نہیں بتانا چاہتا تھا کسی کو. دوسرا یہ کہ وہ جو سے میں نے صحیح مشورہ دیا جائے. درست مشورہ دے، غلط مشورہ نہ دے. اس کے نزدیک جو اس کے اندر اس کے نزدیک جو درست جو اس کے نزدیک صواب ہو، درست وہ مشورہ دے. غلط مشورہ دے کر بھی بعض اوقات ڈبو دیتے ہیں، اگلے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں کہ میں آپ کو صحیح مشورہ دیتا ہوں یہ کر لو. یہ عام طور پہ بن مانگے مشوروں میں ہوتا ہے. اب اس نکاح شادی بیاہ میں بھی مشورے کیے جاتے ہیں تو وہاں بھی عام طور پر آزمائش تو ہوتی ہے یہ کہ بھائی یہاں فلاں جگہ ہم اپنے بچے کی یا بچی کی شادی کر رہے ہیں، گھر کیسا ہے؟ بہت اچھی جگہ ہے. حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ اچھی جگہ نہیں ہے. یہ جھوٹ بول کے اس کو پھنسا دیتے ہیں. یہ اس لیے کہ اگر ان کو پتہ چلے گا کہ میں نے منع کیا تو مجھ سے ہی ناراض ہو جائیں گے. لیکن یہ کہ یہاں یا تو بول دے کہ میں اب مشورہ کسی اور سے کر لیں. ایسا کوئی نہیں کہ جو ایسی طرح مطلب آدمی اس میں نکلے کہ گناہ گار نہ ہو، لیکن یہ کہ یہ بول دیتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے، بہت اچھی جگہ ہے، صحیح انتخاب کیا آپ نے. بعض اوقات صرف اس لیے بھی بولنا پڑتا ہے کہ یہ بات اس تک پہنچے گی. اگر میں نے اچھا بولا تو بھی پہنچے گی، برا بولا تو بھی پہنچے گی، پھر میری لڑائی ہو جائے گی. پھر یا تو ایسے ناقص ہمدردی ہوتی ہے جی. کہ چلو بیچاروں کا گھر آباد ہو جائے، آباد تو ہو گھر تھوڑے مسائل تو ہیں، گھر آباد ہو جائے گا. پھر وہ آباد کا برباد ہو جاتا ہے. ہاں پھر جو بھی ہو یہ درست مشورہ دینا واجب بھی تو ہے نا. تو بالکل واجب. تو یہ بولتا ہوں یا تو ایک آدمی مشورہ ہی نہ دے کہ یار آپ کسی اور سے معلوم کریں، میں مطلب اس میں جیسے جج بھی تو فیصلے کر کے وہ امانت میں رکھتے ہیں نا، تو یار آپ مجھے نہ پوچھو. اس میں اگلا سمجھ جائے گا کہ کوئی ہے گڑبڑ. اگر عقل مند ہوا تو یہ بھی پہنچ جائے گی تو کہ یوں بولا تھا، اب اس کے سوا چارہ کیا ہے؟ بولا تھا آپ کے بارے میں پوچھا تو بولا بس زبان بندی اچھی ہے، اس طرح کے جملے کچھ. ہاں یہ تو یہاں پھنسنے والا تو مسئلہ ہی. اب کرے کیا آدمی اور کیا کرے؟ اچھا بولے اور اچھے نہیں ہیں وہ لوگ، اس کو پتہ ہے تو یہ بھی خراب. اچھے ہیں اور اگر غلط بولے تو خراب. کہ جو مشورہ لینے آیا ہے اتفاق سے وہی آدمی صحیح نہیں ہے، ان کا گھر صحیح نہیں ہے، وہ واقعی شرفا ہیں. تو اگر ان کو کہتا ہے وہ اچھی جگہ جا رہے ہو وغیرہ، یہ وہ بیچارے تکلیف میں آ جائیں گے اگر اس کے مشورے پر وہاں انہوں نے بات ڈال دی تو ان کو بھی بچانا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے وہ بولے کہ مجھے مت پوچھو. تو دونوں پہلو یہاں سمجھ میں آتے ہیں کہ جا رہی ہو بات. بعض اوقات رشتے کے مشورے میں جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے لڑکی یا لڑکے کے بارے میں، وہ اس لیے بھی چپ رہنا پسند کرتے ہیں کہ یار بعد میں پھنس جاؤں گا،
کیونکہ کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ اور برتن بچتے ہی ہیں، تو اب بعد میں پھر وہ اسی کو سننے کو ملتی ہے، آئیں چواوا آئیں بتا آپ نے ملوایا تھا، پھر وہ بیچارہ بار بار جو ہے اس کو منصف بنا کے بٹھاتے ہیں۔ نہیں، ملوانا ایسا- الگ ہے ایسا- اور مشورہ دینا الگ ہے، کیونکہ ملوانا تو ظاہر ہے کہ یہ کہ ایک بندہ خود گیا اور اس نے یہ دونوں گھر دکھا دیے، یہ گھر اچھا، دکھایا، کرنا بھی جبکہ چاہیے۔ مشورہ جو ہے نا کہ بھائی ایک بندہ خود چل کے جاتا ہے کہ میں یہاں کرنا چاہتا ہوں، آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں، یہ دونوں میں فرق اس ہے۔ میں فرق ہے، صحیح اپنے ہے، میمن قوم میں دلالنیں ہوتی ہیں، بالکل، اس کے دلال تو نہیں سنے، دلالنیں، یہ تو دلال بھی ہو گئے۔ یہ تو ایسا پھنساتی ہوں گی کہ بس دونوں کے وہ فضائل بیان کرتی ہوں گی دونوں طرف جا جا کے پیسوں کی خاطر، اور پھر دلالن کو پہنچنا بھی آتا ہوتا ہے، یہ تو گر ہوتا ہے کہ بول رہے تو نے پھنسا دیا، تو وہ سنبھال لیتی ہوگی، تو صحیح عادی یہ ہوتے ہیں۔ دلالوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ امیر ہے اہل مطلب سنت سے اس میں مسائل تو ہیں، عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہوگا کہ خالی مشورہ لیا اور اس نے کر لیا تو بولے تم نے پھنسا دیا، ایسا کم ہوتا ہوگا جھگڑا، اس طرح کا جھگڑا سننا یاد نہیں نہیں سنا نہیں، اور جو جھگڑالو ہوتے ہیں وہ تو ان کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے۔ جیسے میرا ایک واقعہ ہوا تھا شہید مسجد میں، جن دنوں ہوتا تھا یوں دیکھنے میں ایک صاحب معزز سے لگ رہے تھے، لیکن بس وہ چڑھائی کر دی تھی مجھ پر، اچھا، ہاں کہ تمہارا دعوت اسلامی والا یوں میری بیٹی کو یوں تنگ کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، تو میں بولوں کہ بھائی میں اس کو جانتا نہیں، نہ آپ کو جانتا ہوں، آپ نہیں، ہم نے تو اس لیے دیا تھا کہ وہ دعوت اسلامی والا ہے، آپ کا ہوا نا، آپ کا آدمی ہے۔ میں نے بولا تو آپ سرکار مجھے پوچھا تو نہیں تھا نا آپ نے صحیح یا فرمایا۔ کریں کہ نہیں کریں، اب جو تو میں نے جان چھڑائی نہ اب تک مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ لڑکا کون تھا، دل میں میرے یہ بات ضرور آئی میرا اسلامی بھائی پھنس گیا ہے کہ یہ باپ اتنا بے باک ہے جو مسجد میں بیٹھ کر یہ مجھ پر برس رہا ہے، گھر جب میں کہنے کیا کہ ہو؟ کوئی بھی سمجھدار نہیں کہ اس بیچارے کا قصور کیا ہے، جب میں اس کو پوچھا ہے نہیں بولتا ہے، میں اس کو جانتا بھی نہیں، تم خواہ اس کو چڑھے جا رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم کیسے ہو، یہ تعارف ہو رہا ہے تمہارا۔ اللہ اکبر۔ اچھا امیر ایک بار اہل اسی سنت طرح شہید مسجد پر عام ملاقات ہو رہی تھی، تو ایک آگے آدمی، اس کے بھی گھر کے مسائل ہوں گے، تو اس نے سب کے سامنے گرجنا اور برسنا شروع کر دیا، اللہ اکبر۔ اور ملاقات لائن لگی ہوئی تھی، لیکن ایسا ہمت والا کہ اس سینکڑوں آدمیوں کے بیچ میں مجھے بول رہا تھا۔ میں نے بولا بھائی آپ نے مجھے تھوڑی پوچھا تھا، بولا نہیں، وہ اپنے میمنی میں بولتا ہے جو ڈبو آتا ہے، بولا جو ڈبو آتا ہے وہ تمہارا right hand۔ لیفٹ ہینڈ ہے تمہارا، اچھا، left۔ اس سے ہم نے کیا تھا، مجھے تھوڑی پوچھا تھا یار، کیا جھگڑا مجھے پتہ بھی نہیں ہے، نہ میں ان کو جانتا تھا، لڑکی کا باپ ہوگا یہ، تو اس نے شور مچا دیا یار، یہ تو اچھا ہوا کوئی اپنا اسلامی بھائی کو خر دماغ ہوتا تو پکڑ لیتا اس کو یار، جب ایک آدمی بول رہا کہ میرے کو پتہ ہی نہیں ہے، تم یار اس کو سب کے سامنے ڈیگریڈ کر رہے ہو، بولا بولی کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اب بتاؤ کہ اس میں اسلامی بھائی بیچارہ پھنسا ہوگا یا اس کی بیٹی پھنسی ہوگی، کہ اتنا خطرناک آدمی کہ یہ سب کے سامنے یہ بے باک، وہ ڈرا نہیں، میرے کو بولا بولی کر دی اتنے لوگوں کے بیچ میں، تو یہ کیسا ہوگا یار، اور اپنا اسلامی بھائی کیسا بیچارہ آزمائش میں ہوگا ان کی وجہ، آخر کا طلاق ہو گئی، اللہ اللہ اللہ۔ اور شادیاں تو طلاق ہو گئی، اس کے بعد وہ آیا تھا بڑاس نکالنے کے لیے، پورا یاد نہیں، تو اب اپنے کو سب تھوڑی پوچھتے ہیں، میرے کو پوچھتے بھی تو میں، آپ انکوائری کریں، اگر آپ مطمئن ہیں تو میری دعا اللہ خان آبادی کرے، میں بولتا نہیں کہ یہاں کر لو، میں حتی الامکان بہت اپنا پہلو بچا کر ہی رکھتا ہوں کہ یہاں کر لو گے وہاں کر لو، اکا دکا کیا ہے میں نے ایسا، لیکن ایک زمانہ ہو گیا مجھے سمجھ پڑ گئی ہے کہ بولا بھائی نہیں، تو کچھ ہوا تو اپنے گلے میں آ جائے گی، آپ کا حکم تھا اس لیے کیا، اور اب یہ ہو گیا، اب ان کو آپ سمجھائیں۔ یہ صلو علی الحبیب۔ امیر اہل سنت صلی اگر اللہ اس بارے علیہ میں بھی محمد صلی رہنمائی اللہ فرما دیں کہ جس سے مشورہ کیا ہے اگر اس کا نام نہ لیا جائے، بعض اوقات وہ مشورہ اس طرح دیتے ہیں کہ جس کے بارے میں مشورہ کیا ہے اس کو جا کے بتانا نہیں ہوتا ہے کہ ان سے مشورہ کیا تھا۔ اگر وہ مائنس ہو تو نام نہ بتایا جائے، جی۔ پلس ہو محبت بڑھے گی بتانے میں، تو جیسا موقع۔ جزاک اللہ۔ مشورہ دینے والا جو ہے وہ مروا دیتا ہے، اس کی ایک بڑی پیاری مثال صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب نے لکھی ہے، جب فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک وہ
پیکج دیا تھا پورا، یوں کہیے، ایک جو فرمایا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو زندگی میں بھی ہمیشہ صحت مند رہو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، ہمیشہ بادشاہ رہو گے، اور مرتے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ. تو وہ تو خوش ہو گیا کہ اتنا اچھا پیکج ہے، اور تقریباً جیسے کہ مان گیا. کہا بس میں ہر کام اپنے وزیر حامان سے پوچھ کے کرتا ہوں، میں اس سے مشورہ کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں. حامان کے پاس گیا، اس نے کہا کہ تو معبود ہے اور عابد ہونے کی بات کرتا ہے معاذ اللہ. تو وہ اس کو ایسا مشورہ دیا کہ اس نے انکار کر دیا. تو یہ آپ نے اس کے تحت وہ مشورہ کس سے لیا جائے، اس کے تحت یہ بڑا اچھا واقعہ لکھا کہ یہ اگر مان جاتا ہے، اس کا وزیر کوئی صحیح آدمی ہوتا تو شاید کوئی اس کی فلاح کا بولتا سامان ہو میں جائے. بادشاہ سلامت آگے بڑھو، ہاں، پیچھے پیچھے میں بھی. میرے لیے بھی لے دو کچھ اس میں سے صدقہ. اچھا معبود اور عابد کا فرما دیں، آپ نے بولا ہی ہے. عابد آپ نام تو سنا، گھروں میں عابد تو ہوتے ہیں، معبود نہیں ہوتا. یعنی معاذ اللہ وہ خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، سمجھا تھا کہ میں خدا ہوں، اور اب اس کو بندگی کی طرف بلایا جا رہا تھا کہ عبادت کرنی پڑے گی. تو معاذ اللہ یہ اس میں وہ بس چوک گیا. معبود مانے وہ جس کی عبادت کی جائے. جی، تو یہ حامان نے اس کو کہا حامان. کہ لوگ تیری عبادت کرتے ہیں، حالانکہ وہ معبود نہیں تھا، وہ تو جھوٹا تھا، جھوٹا، باطل معبود. بے شک. اور وہ عابد، تو عابد بننا چاہتا ہے نا تو، جہاں لوگ تیری عبادت کرتے ہیں اب تو اللہ کی عبادت کرے گا. تو یوں اس کو کٹا دیا، دنیا کے اس میں بس محبت میں یہ مارا گیا، اور خود نہیں ڈوبا، بہت سو کو لے کے ڈوبا. اللہ کریم ہمارا ایمان سلام. آمین آمین. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نور سحر میں ویلکم، خوش آمدید. آپ نے ٹاپک